السلام علیکم ناظرین، آج میں جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں تاریخ میں انہیں امیر عبد الرحمن الداخل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، جب عباسیوں نے امویوں سے اقتدار چھینا تو عباسیوں نے امویوں کا قتل عام بھی کیا۔ انہوں نے کوشش شروع کر دی کہ بنو امیہ کے حاکم اور اشراف خاندان اور ان کے وفاداروں میں سے دنیا میں کوئی ایک بھی زندہ نہ رہے۔ چنانچہ ایسے مشکل ترین حالات میں کہ جب عباسی فوج نے تعاقب کیا تو خاندان امیہ کے دو شہزادے یحییٰ بن معاویہ اور عبد الرحمن بن معاویہ بن ہشام دریائے دجلہ میں کود گئے۔ یہ اپنی جاگیروں میں کام کاج میں مصروف تھے۔ عباسی فوجی ان کو پکڑنے کے لیے دریا کے کنارے آئے، انہیں ورغلا کر اپنے پاس بلانے کی کوشش کی۔ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں یحییٰ تو آ گئے اور دریا سے نکل آئے اور عباسیوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ انہیں عباسیوں نے وہیں دریا کے کنارے ہی قتل کر دیا۔ لیکن عبد الرحمن تیراکی میں ماہر تھے، چنانچہ انہوں نے دریائے دجلہ تیر کر پار کیا، فلسطین اور شام کے کچھ علاقوں سے ہوتے ہوئے آگے نکل گئے۔ یوں یہ عباسیوں کی دسترس سے باہر ہو گئے۔ یہ 5 سال تک عباسی سپاہ سے بچتے ہوئے قبیلہ قبیلہ پھرتے پھرتے شمالی افریقہ جا پہنچے۔ یہ نوجوان 10ویں اموی خلیفہ ہشام کے پوتے تھے۔ ان کی والدہ کیوتا کے بربری قبیلے نفذہ کی خاتون تھیں۔ اس رشتے کی وجہ سے بربری قبائل نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا اور ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا۔ عربز ان اسپین کی مصنفہ نے لکھا ہے کہ امیر عبد الرحمن ایک نہایت نیک سیرت اور منصف مزاج حکمران تھے۔ نماز جمعہ خود پڑھاتے اور عربی میں خود خطبہ دیا کرتے۔ اگر کوئی فوت ہوتا تو یہ اس کے جنازے میں شرکت کیا کرتے۔ خلافت اندلس میں لکھا ہے کہ امیر عبد الرحمن نہایت سنجیدہ، معاملہ فہم اور زبردست منتظم تھے۔ کسی کام کے کرنے میں جلد بازی نہیں کرتے تھے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتے تو پھر اسے کیے بغیر نہ چھوڑتے۔ ضرورت سے زیادہ آرام نہ کرتے اور پوری زندگی کبھی موج مستی میں نہ پڑے۔ خلافت بنو امیہ کے خاتمے کے بعد افریقہ کے صوبوں میں مقامی سرداروں نے حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سلطنت امویہ کے یہ سابق امیر امویوں اور عباسیوں دونوں سے آزادی چاہتے تھے، اس لیے عبد الرحمن کو ان کی جانب سے زندگی کا خطرہ لاحق تھا اور انہوں نے مزید مغرب کی جانب فرار ہو کر ماریتانیہ میں بربر قبیلوں کے پاس پناہ لے لی۔ اندلس کے جنوب میں دمشق کی شامی فوجیں پڑاؤ ڈالے ہوئی تھیں۔ عبد الرحمن نے ان شامی فوجوں میں بہت جلد اتنا اثر رسوخ پیدا کر لیا کہ انہوں نے اسے اپنا امیر بنا لیا اور ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا۔ ان کی عمارت میں یہ فوج جنوب اندلس کے تمام شہروں پر یکے بعد دیگرے قبضہ کرتی چلی گئی اور کئی سالوں کی مسلسل جد و جہد کے بعد تقریباً پورے ملک پر عبد الرحمن کا قبضہ ہو گیا۔ جب عبد الرحمن دریا میں کودے تھے تب کسے معلوم تھا کہ یہ بچہ کل کلاں ایک عظیم اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھے گا؟ جی ہاں، عبد الرحمن نے بربروں کی مدد سے اور جو شامی فوج کے فوجی اس کے ساتھ شامل ہوئے تھے ان کی مدد سے اندلس کو فتح کیا، پھر بربروں کی ایک منظم فوج تیار کی، انہیں اعلیٰ تربیت دی اور ان کے ساتھ بڑا فیاضانہ سلوک کیا۔ اس طرح وہ ان کے جانثار بن گئے۔ 755 عیسوی میں وہ کیوٹا کے قریب موجودہ مراکش پہنچے، جہاں انہوں نے اپنا ایک سفیر ہسپانیہ بھیجا تاکہ وہ خاندان امویہ کے وفادار سابق رہنماؤں کی حمایت حاصل کر سکیں۔ ان رہنماؤں کی بڑی تعداد صوبہ الویرا یعنی موجودہ غرناطہ میں مقیم تھی، جہاں امیر یوسف کی کمزور حکومت موجود تھی، جو ایک قبائلی گروہ کے ہاتھوں کٹھ پتلی بنا ہوا تھا۔ یہ افراد عربوں کے درمیان قبائلی عربوں اور بربروں کے درمیان نسلی اختلافات کے باعث پریشان تھے۔ عبد الرحمن نے اس کو بھرپور موقع سمجھا اور سابق وفادار پیروکاروں کی دعوت پر ملاگا کے مشرق میں المنکب کے ساحل پر اترا۔ ابتدا میں عبد الرحمن نے اپنی حمایت یافتہ افراد سے مشورے لیے جو خطرات کے باعث محتاط تھے۔ امیر یوسف نے مذاکرات کے آغاز میں عبد الرحمن کو زمین اور اپنی ایک بیٹی نکاح میں دینے کی پیشکش کی۔ عبد الرحمن زیادہ کی امید لگائے بیٹھا تھا، لیکن وہ دباؤ کے باعث یہ پیشکش قبول کرنے کے قریب تھا کہ امیر یوسف کے ایک اندلسی پیغام رساں کی عبد الرحمن کے ایک حامی عبید اللہ سے جھڑپ ہو گئی۔ اپنی بہترین عربی لکھنے کی صلاحیت پر ٹوکنے کی وجہ سے عبید اللہ نے اس پیغام رساں پر حملہ کر دیا، جس کے باعث عبد الرحمن کا یوسف کے ساتھ تصادم ناگزیر ہو گیا۔ عبرت نامہ اندلس کی جلد 1 کے صفحہ 396 پر لکھا ہے کہ 756 عیسوی میں دونوں جماعتوں نے وادی الکبیر میں ایک جنگ لڑی۔ کرتبہ کے قریب یوسف کے شکست کے ساتھ یہ جنگ ختم ہوئی۔ عبد الرحمن کی فوج نے بہترین اسلحے سے لیس نہ ہونے کے باوجود ایک تاریخی فتح حاصل کی۔ ان کے پاس صرف چند گھوڑے تھے، حتیٰ کہ ان کے پاس اپنا علم یعنی جھنڈا تک نہ تھا۔
اور ایک سپاہی نے اپنے نیزے پر اپنا سبز امامہ لپیٹ دیا اور بعد میں یہی اندلس میں امویوں کا علم اور نشان قرار پایا۔ یوسف کو اس کے اپنے ساتھیوں نے ہی قتل کر دیا۔ اندلس میں اب تک خطبہ میں عباسی خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا، عبد الرحمن نے اسے نکال دیا۔ اس طرح ایک آزاد اموی ریاست وجود میں آ گئی، لیکن اس نے خود کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ امیر کا لفظ منتخب کیا، اور یہ شاید اس لیے بھی تھا کہ وہ مسلمانوں کی مزید باہمی کشمکش سے بچنا اور اسلامی قوت کو بچانا چاہتا تھا، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق دو خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ دو ہوں گے تو ہر ایک دوسرے کے لیے باغی قرار پائے گا، اور باغی کو بغاوت سے روکنا اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، جس کی وجہ سے دونوں خلیفہ باہمی دست و گریباں ہو سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے سمجھداری اور دانائی سے کام لیا اور بنو امیہ کی خلافت کا اعادہ نہیں کیا۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کو جب معلوم ہوا کہ اس کا نام اندلس میں خطبوں سے خارج کر دیا گیا ہے تو اس نے اس پر اپنے افریقی سپہ سالار علا بن مغیث کو اندلس پر چڑھائی کرنے کا حکم دیا۔ اس نے حکم بجا لاتے ہوئے چڑھائی کی۔ عبرت نامہ اندلس میں لکھا ہے کہ عبد الرحمن نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ انہیں شکست فاش دی، اور نتیجے کے طور پر جنگ کے لیے جتنے بڑے سردار آئے تھے ان کے سر ابو جعفر منصور کو بھیج دیے، جس پر ابو جعفر منصور نے کہا کہ شکر ہے میرے اور عبد الرحمن کے درمیان سمندر حائل ہے، ورنہ وہ تو میرا سر بھی اتارنے آ جاتا۔ اور یوں عبد الرحمن کے بے سر و سامانی کے عالم میں ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ کر اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی دبے لفظوں میں تعریف کی۔ امیر عبد الرحمن الداخل نے یوسف اور عباسی فوج کو شکست دے کر دو گروہوں کا صفایا کر دیا۔ اس کے بعد اس کا تیسرا بڑا مخالف گروہ عیسائیوں کا تھا، جنہوں نے جبل البرکات میں ایسٹر یاس کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم کر لی تھی۔ چونکہ امیر عبد الرحمن باغیوں کی بغاوتوں اور سرکش سرداروں کے ساتھ الجھا رہا تو ان عیسائی ریاستوں کو موقع مل گیا۔ 40 سالوں سے جو علاقے مسلمانوں کے کنٹرول میں تھے وہ بھی انہوں نے قبضے میں کر لیے۔ انہی کارروائیوں سے حوصلہ پا کر خود فرانس کے بادشاہ شارلیمان نے اسپین پر حملہ کر دیا۔ یہ ایک نہایت خوفناک سازش تھی جس میں ایسٹر یاس کی عیسائی ریاست اور اس کے حامیوں کے علاوہ اندلس کے باغی بھی شامل تھے۔ چنانچہ یوسف الفہری کا بیٹا اور داماد ابن حبیب، اسی طرح بارسلونا کے گورنر سلیمان بن یکزا نے مل کر شاہ فرانس کو حملے کی دعوت دی۔ جب یوسف الفہری کے بیٹے نے جنگ کے لیے عباسی علم بنایا تو اس میں اور بارسلونا کے گورنر میں باہمی دستکشی کی وجہ سے پھوٹ اور فساد پیدا ہو گیا۔ بارسلونا کے گورنر اور ابن حبیب کی لڑائی اس قدر بڑھ گئی کہ گورنر نے ابن حبیب کو مار دیا۔ ادھر شارلیمان کچھ علاقوں کو فتح کرتا ہوا سرکس پہنچا تو وہاں کے گورنر حسین بن یحییٰ نے شہریوں کو ساتھ ملا کر اس کا خوب مقابلہ کیا اور اس قدر چھا گیا کہ شارلیمان کو شکست ہوئی۔ اسی اثناء میں فرانس میں سیکسنوں کی بغاوت کی خبر نے اسے پریشان کیا۔ اس نے واپسی کا پروگرام بنایا اور جاتے ہوئے بارسلونا کے اپنے حمایتی گورنر سلیمان کو غدار قرار دے کر پکڑ لیا۔ اس پر سلیمان کے بیٹوں نے اپنی فوج کے ساتھ شارلیمان کے عقب سے اس پر حملہ کر دیا اور اپنے باپ کو چھڑوا لیا، اور فرانسیسی فوج پر ایسا زور کا حملہ کیا کہ اسے تباہ کر کے رکھ دیا۔ پھر بعد ازاں امیر عبد الرحمن خود فرانسیسیوں کے تعاقب میں جنوبی فرانس تک گیا اور کئی قلعوں کو ختم کر دیا۔ آخرکار شارلیمان نے طائف اور اپنی خوبصورت ترین بیٹی کو شادی کے لیے بھیج کر عبد الرحمن سے صلح کر لی۔ عبد الرحمن نے طائف رکھ لیے اور بیٹی کو اپنے محل سرا میں داخل کرنے کی بجائے عزت دے کر واپس کر دیا اور اس سے شادی کی درخواست رد کر دی۔ امیر عبد الرحمن نے اسے اپنی بیوی بنانے سے اس لیے انکار کیا ہوگا کہ ان سے پہلے شاہ لزریق کی بیوی انجیلا نے امیر عبد العزیز کے حرم سرا میں داخل ہو کر حکومت اسلامیہ کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ ڈر تھا کہیں یہ عیسائی شہزادی بھی حرم سرا میں داخل ہو کر موجب خطرہ نہ بنے، اور یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ امیر عبد الرحمن کی عمر بھی 57 برس کے قریب تھی۔ اس عمر میں نئی شادیاں کرنے کا شوق امیر عبد الرحمن جیسے ملک گیر، ملک دار اور مصروف الاوقات حاکم کو نہیں ہو سکتا تھا۔ شارلیمان سے صلح ہونے کے بعد امیر عبد الرحمن الداخل کے لیے اب کوئی کام باقی نہ رہا تھا، کیونکہ بظاہر ملک میں اس کا اقتدار بخوبی قائم ہو چکا تھا۔ سرکشوں کو مسل دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی امیر عبد الرحمن کو چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔ 171 ہجری میں اس کے مخلص خادم بدر نے اور اس کے بعد رشتہ داروں اور ہم قوموں نے اس کے خلاف ایک سازش کی اور تخت اندلس پر خود قبضہ کرنے کی تدبیر سوچنے لگے۔ ممکن ہے خلافت عباسیہ کی کسی خفیہ تحریک کا یہ اثر ہو، یا اندلس کی روایات قدیمیہ نے ان مخلصین کو غداری پر آمادہ کیا ہو، لیکن امیر عبد الرحمن نے ان لوگوں کو یہی سزا دینا مناسب سمجھی کہ انہیں اندلس بدر کر کے افریقہ بھیج دیا۔
امیر عبد الرحمن الداخل اپنے تمام کام مکمل کر چکے تو خالق حقیقی سے بلاوا آ گیا۔ چنانچہ وہ ربیع الثانی 172 ہجری میں 33 سال 4 ماہ حکومت کر کے 58 یا 59 برس کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ اردو مورخ اکبر شاہ نجیب آبادی تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن معاویہ دنیا کے ان عظیم الشان انسانوں میں سے ہیں جنہوں نے قوموں کو زندہ کرنے، سلطنتوں کے بنانے اور روئے زمین کے حالات میں تغیر عظیم پیدا کرنے میں ایسی محیر العقول طاقتوں کا اظہار کیا کہ آسمان شہرت پر ان کے نام کے ستارے چمک رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ بات قابل تعریف ہے کہ امیر عبد الرحمن کی زندگی انتہائی سادہ اور سپاہیانہ تھی۔ مسجد کرتبہ کی تعمیر کے وقت وہ امیر الاندلس ہونے پر بھی معمولی مزدوروں کی طرح ان کے ساتھ کام کرنے اور پتھر ڈھونے کو عیب نہیں جانتے تھے۔ امیر عبد الرحمن کا طویل دور حکومت عرب اور بربر باشندوں کی بغاوتوں کے خلاف جد و جہد کرتے گزرا، جن کی اکثریت آزادی چاہتی تھی۔ 763 عیسوی میں عبد الرحمن نے اپنے دارالحکومت کے قریب بھی ان باغیوں سے جنگ لڑی جو عباسیوں کی حمایت کر رہے تھے۔ اس نے فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ آخری سالوں میں عبد الرحمن نے کئی محلاتی سازشوں کو بھی کچلا۔ اس نے فن تعمیر کے نادر شاہکار مسجد کرتبہ کی بنیاد رکھی، جس کی تعمیر اس کے بیٹے اور جانشین ہشام اول کے دور میں بھی جاری رہی۔ اس نے جس حکومت کو قائم کیا وہ 1031 تک ہسپانیہ پر حکومت کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ ایسے حکمران ملت اسلامیہ کو نصیب فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔